اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے جنت کی تلاش، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا لباس، اچھی جیولری، اچھی اولاد، اچھے رشتے، آئیڈیل لائف۔ اس سے آگے آپ تصور کرتے جائیں اور آپ یہ دیکھیے، اگر دنیا کی زندگی میں اچھی لائف گزارنے کا تصور ہم ختم کر دیں تو پھر ساری ایکٹیویٹیز کس لیے؟ پھر مرد کمانے کے لیے کیوں جائیں؟ پھر وہ گھریلو ایکٹیویٹی کو سامنے رکھنے کے لیے کیوں ایفرٹ کریں؟ یہ سب کچھ اسی لیے تو ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اچھی زندگی جینا چاہتا ہے، لیکن دنیا کے گھر، دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ کچھ عرصے کے لیے اگر ایک چیز میسر ہے تو بھی دھڑکا لگا ہوا ہے، خوف ہے کہیں چھن نہ جائے، خراب نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، پرانی نہ ہو جائے۔ اپنی طرف سے جتنی بھی کوشش کریں لیکن ان خدشات سے نجات نہیں پا سکتے۔ اور جنت کیسی جگہ ہے جہاں کوئی خدشہ نہیں، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی چھیننے والا، نہ خراب کرنے والا، نہ ہی کسی بھی اعتبار سے اس کے پرانا ہونے کا کوئی خدشہ۔ وہاں تو مزاج کے مطابق نت نئی تبدیلی، نت نئے سلسلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہوگا اور ہر چیز بدل جائے گی، مناظر بدلیں گے، ایک سے ایک منظر خوبصورت۔ دنیا میں بھی کبھی ہم کسی حسین جگہ کا تصور کرتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت گارڈن یا پارک کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ اسی طرح گھروں کے ساتھ یا اندر آؤٹ ڈور جگہ انتہائی خوبصورت ہو، اس میں اچھی خوبصورت اور بہترین گھاس لگوانے کی کوشش ہوتی ہے اور اس کی فلاور ڈیکوریشن بھی کی جاتی ہے۔ پھر اس طرح اس کو سجانے کے بعد ہمارے راکریز بنتی ہیں۔ اس کو سجانے کے لیے بھی کبھی پانی کو اوپر سے بہانے کے لیے انتظامات کرتے ہیں۔ انسان جھرنوں کی طرح بہتا ہوا پانی اچھا لگتا ہے، کبھی آبشاروں کی طرح گرتا ہوا پانی۔ انسان جتنا بھی خوبصورت جنت بنانا چاہے، جتنا بھی اس کے لیے ایفرٹ کرنا چاہے، کہاں ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آواز آئے گی، ایک جھٹکا سب کچھ چھڑا دے گا، ساری آسائشیں، ساری دلچسپیاں، سب کچھ اسی جہان میں دوسروں کے لیے رہ جائے گا۔ یہ دھڑکا دنیا میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ رب العزت نے فرمایا ہر وہ چیز جو زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ سورۃ رحمان آیت 26۔ لیکن جنت کبھی فنا نہیں ہوگی، جنت کی نعمتیں کبھی نہیں چھینی جائیں گی۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جو قائم ہے، جو ہمیشہ آباد رہے گی، کبھی چھنے گی نہیں۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ بینہ آیت 8، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ نہ ساتھی چھنے، نہ دوستی، نہ تعلق، نہ ہی دوسری نعمتیں۔ ہر چیز انسان کے لیے وافر مقدار میں وہاں موجود، جیسا چاہیں، جس انداز کا چاہیں، وہ سب کچھ وہاں مہیا۔ جنت کی نعمت لازوال، جنت جیسی جگہ کا جب انسان تصور کرتا ہے تو اس کا اندر سے جی چاہتا ہے کاش میں ایسی جگہ پہنچ جاؤں۔ کتنی ضرورت ہے ہمیں اس جنت کے بارے میں جاننے کی جس کا ہم اپنے ذہن میں تصور باندھ دیتے ہیں۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں ذہن میں اس کی پکچر بنتی ہے، جو کچھ سنتے ہیں اس کے بارے میں ایک تصور قائم ہوتا ہے، جو کچھ اس جہان میں موجود ہے اس کا تصور قائم کرنا تو ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ لیکن جو جہان موجود نہیں، یا اگر موجود ہے لیکن ہم اسے اپنی حواس سے نہیں دیکھ سکتے، سن سکتے، تصور باندھنا انتہائی مشکل ہے۔ مثلاً آج ہم یہاں بیٹھ کر جنت کا تصور کرنا چاہیں تو اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہمیں بتاتا ہے وہ کیسی ہے، لیکن جیسے ہی اس محفل سے باہر نکلے کچھ دیر تو وہ تصور ذہن میں رہے گا، پھر اڑ جائے گا۔ ہمارے ذہن کی فائلیں بڑی جلدی ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، بہت جلدی سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے یہ باتیں ایسی ہیں جن کو بار بار دہرانے، بار بار ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے انجام کو، جنت کو، جہنم کو، اپنے اعمال کی پیشی کو، اور اسی طرح دوسرے وہ سارے مقامات جن سے ہمیں گزرنا ہے ان کے بارے میں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے انسان مستقبل پرست ہے، جس کا فائدہ اسے مستقبل میں ملنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے، غور کرتا ہے، اور جس کا فائدہ اسے نظر نہ آئے اس کے بارے میں وہ کوئی کوشش نہیں کرتا، بے نیاز ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے تاریخ انسانی میں کتنے ہی ایسے واقعات گزرے، اس جنت کا ذکر پڑھ پڑھ کر لوگوں نے دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کی۔ مثلاً شداد نے کوشش کی جنت بنا لے، آج نہ شداد ہے نہ اس کی جنت۔
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں امریکہ میں کوشش ہوئی ایک ایسا ایریا جو زلزلوں سے سیلابوں سے محفوظ، اس میں ایسی جگہ خریدی گئی جس کو جنت بنانے کی کوشش کی گئی، انسانوں کی جنت ہے۔ 20ویں صدی کے آخری میں یہ پلان کیا گیا کہ 1999 میں اس کا پلان سامنے آیا اور امریکہ کی مونٹانا ریاست میں جنت بنانے کے سلسلے کا آغاز کیا۔ اس منصوبے کو ہیون فار ملین ایئر کا نام دیا، ارب پتوں کے لیے جنت، ملین ایئرز، ارب پتیوں کی جنت۔ اس کے بنانے والے ادارے کو نام دیا گیا یلو سٹون کلب۔ اس منصوبے کے مالک کا نام ٹائم بلکسیت، جو لکڑی کا بہت بڑا بزنس مین تھا۔ اس نے کمپنی بنائی جس کا نام کراؤن پیسیفک کمپنی۔ اس سے بہت منافع ہوا تو اس نے 1,60,000 ایکڑ زمین خریدی۔ یہ زمین مونٹانا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اسے اس علاقے میں شاہی تاج جڑا ہوا ہیرا کہا جاتا ہے اور اب اس ہیرے کو یلو سٹون کلب کا نام دیا گیا۔ اس کلب کو کامیاب بنانے کے لیے مسٹر ٹائم نے امریکہ کے مختلف شعبوں سے ماہرین طلب کیے اور ان کو بہت ہائی سیلریز دیں اور اس طرح اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایفرٹ کی گئی۔ امریکہ کی جنت کی پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اس کے لیے صرف سوچ سکتا ہے جو ارب پتی ہو، جس کے پاس اتنا سرمایہ ہو، باقی لوگوں کو سوچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے اگر وہ سوچیں گے تو اور زیادہ پریشان ہوں گے، دنیا میں وہ اس کا اہتمام نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس رحیم و کریم ذات کی جنت کیسی، ہر ایک سوچے، ہر ایک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بارے میں سوچو، اس کے بارے میں جانو، اس کے لیے کوشش کرو، اور خود اللہ فرماتے ہیں دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے۔ سورۃ آل عمران آیہ 133۔ سورۃ الحدید میں سب کا لے جانے کی کوشش کرو اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت جیسی ہے۔ کتنا فرق ہے، رب کی مان کیسی ہے، ہر ایک کے لیے اس کی عطا۔ لیکن انسانوں کی مان کیسی ہے، آپ کے پاس مال ہونا چاہیے، حلال ہو یا حرام، کوئی کنسرن نہیں، بس مال ہے تو آپ اس کے حقدار ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امریکہ کی جنت کے بارے میں ایک بڑی اہم بات بتائی گئی کہ اس میں پرائیویسی بہت ہے، کوئی کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا، جس کسی کا جو چیز چاہے وہاں جا کر کرے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی جنت اور بندوں کی جنت کو ہم کمپیئر کرنا چاہیں تو کتنا فرق۔ پرائیویسی کے لیے یہاں پر ایسے گارڈ موجود ہیں جو خدا نخواستہ اگر کوئی گڑبڑ ہو تو اسے پکڑ سکتے ہیں۔ پتہ کیا لگتا ہے، گڑبڑ کا اندیشہ ہے، کوئی سازش ہو سکتی ہے، جیسے آج کل سازشیں ہوتی ہیں، پلان تیار کیے جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے تباہی خرابی کا سارا سلسلہ فلاں تنظیم پلان کر رہی تھی، اور دنیا بھر کے سارے لوگ خوف کھانے لگتے ہیں۔ اب کیا ہوگا، کیا جینا ممکن ہوگا یا نہیں، ریڈ الرٹ کر دیا جاتا ہے، خبردار رہو۔ آپ چاہے کتنی ہی مطمئن ہوں، آپ چاہے کتنے ہی مالدار ہوں، آپ چاہے کتنے ہی ذہین ہوں، خوف آپ کے ساتھ پر مسلط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت ایسی ہے جہاں کی پرائیویسی کے بارے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ جنت میں ایک جنتی کی بہت ساری بیویاں بھی ہوں گی، حوریں بھی ہوں گی۔ جنتی تو ہر ایک کو دیکھ سکے گا، لیکن اس کو اس کی وہ بیویاں یا حوریں نہیں دیکھ پائیں گی۔ کیوں؟ دیکھنے سے تو دل جلتا ہے، پھر تو اندر جلن پیدا ہوتی ہے اور ایک جیلسی فیکٹر پیدا ہوتا ہے۔ جنت میں تو اللہ تعالیٰ دکھ دینا نہیں چاہتے۔ پرائیویسی ایسی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا جنتی صاحب اس وقت کہاں مشغول ہیں، کہاں پائے جاتے ہیں، خطرہ کوئی نہیں، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں۔ جنت میں کوئی بم بلاسٹ نہیں ہو سکتا اور کسی نوعیت کی کوئی ایسا اقدام نہیں ہو سکتا جیسے دنیا میں اقدامات ہوتے ہیں۔ جنت کی پرائیویسی ایسی ہے جس کا دنیا میں خواب تو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن عملاً ایسی پرائیویسی ہمیں نہیں مل سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کی جنت جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہے اس کے لیے ہمیں تیار کر دے، اس کے لیے کام کرنے کی ہمت دے دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔